اگر میری ویڈیوز آپ کو اچھی لگتی ہیں تو پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب. اس لیے وہ جب اس نے کہا نا کہ دو چیزوں میں مزہ ہے، ایک اللہ کی راہ میں لڑنے کا اور دوسرا روزہ رکھنا. جب افطاری پہ بیٹھتا ہے انسان، سارا دن تو ٹینشن میں گزرتا ہے، جب افطاری پہ بیٹھتا ہے کیسا ایک الگ سے انسان کو سکون ملتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسی پیاری دعا پڑھا کرتے تھے جب افطار کر لیتے. آپ فرماتے ذهب الظما، پیاس چلی گئی، وابتلت العروق، رگیں تر ہو گئیں، وثبت الاجر انشاء اللہ، اور اللہ نے چاہا تو اجر ہمارے اعمال میں لکھ دیا گیا. مزے ہی مزے ہیں، کھانا پینا بھی مل گیا اور روزے کا پورا اجر بھی اللہ نے ہمارے اعمال میں لکھ دیا. تو روزہ رکھنے کی عادت ڈالو. یہ پوری تقریر میں اس لیے کیا کرو، روزہ رکھنے کی عادت ڈالو اور کم کھانے کی عادت ڈالو. میں آپ کو حقیقت بتاؤں، جب آپ روزوں کی عادت ڈالو گے، کم نیند میں آپ کو زیادہ فائدے ملیں گے. کم نیند، دماغ بہترین طریقے سے کام کرنا شروع کر دے گا. روزہ رکھنے سے صحت خراب نہیں ہوتی، روزہ رکھنے سے صحت بولو اچھی ہوتی. اگر خراب ہوتی نا، اسلام کبھی روزے کی ترغیب نہ دیتا، کیونکہ پھر اسلام کے دعووں میں تضاد ہو جاتا. ایک طرف اسلام کہتا ہے المؤمن القوی احب الی اللہ من المؤمن الضعیف، طاقتور مومن اللہ کو کمزور سے زیادہ محبوب ہے. دوسری طرف اللہ جنتیوں کی صفت بیان کرتے ہیں الصائمون الصائمین، کہ وہ کثرت سے روزے رکھتے ہیں. تو اگر روزہ رکھنے سے کمزور ہوتے تو ایک طرف اللہ کہہ رہے طاقت بناؤ، جان بناؤ، دوسری طرف اللہ کہہ رہا ہے روزہ رکھو. تو یہ تضاد نہیں ہوتا ہے اللہ کی باتوں میں؟ یار آپ کے ابا آپ سے کہہ رہے ہیں بیٹا تو خوب جو ہے نا طاقت، تو خوب جان بنا، اور پھر چرس لا کے پکڑا رہے ہیں چرس پیا کر، ہیروئن پیا کر. آپ کہیں گے ابا آپ چیزیں مجھے وہ پکڑا رہے ہیں جس سے جان ختم ہو رہی ہے، مشورے دے رہے ہیں جان بنانے کے. تو یہ کچھ سمجھ میں بات آ نہیں رہی. تو یہ وہی ابا کر سکتے ہیں جو خود بھی پی کے آئے ہوئے ہوں. کیا خیال ہے، ان کی کھوپڑی نہ کام کر رہی ہو. اللہ رسول یہ بات نہیں کر سکتے. تو ایک طرف اللہ رسول نے کہا طاقتور مومن کمزور سے زیادہ محبوب، دوسری طرف جنتیوں کی صفات میں جہاں نماز ہے، تہجد ہے، صدقات ہے، وہاں روزے بھی ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے بھائی روزہ رکھنے کے صحت خراب نہیں ہوتی بلکہ کیا ہوتی ہے، اچھی. ہاں یہ نہ ہو کہ اتنا ہی رکھنا شروع کر دے کہ بالکل ہی غائب مارکیٹ سے. یہ منع بھی ہے اسلام میں کہ اتنے زیادہ رکھیں کہ مارکیٹ سے ہی شارٹ ہونا. کیونکہ بعض لوگ بہت باریک باریک، ہماری کلاس میں ہر طرح کے بچے ہوتے ہیں، کچھ اتنے صحت مند ہوتے ہیں اور کچھ بہت ہی باریک. آج بھی ایک طالب علم بیچارہ بہت باریک سا نا، آج ایک بندہ آیا بہت باریک، مشورہ لینے لگا کہ میں دوسری شادی کر رہا ہوں اور میں نے بس ہمت کر لی، یہ کر لی. میں نے اس کو سمجھایا، یہ زبردست موٹیویٹ کیا. باریک بار بار دل چاہ رہا تھا اس کو کچھ سمجھاؤں میں نا، بیٹا جذبہ ہی سب کچھ. اس کو میں نے اس کے کندھوں پہ میں نے ہاتھ رکھا تو ڈائریکٹ ٹھوکر لے. اب غیبت اس لیے نہیں بھائی، آپ کو کیا پتا کس کی بات ہو رہی ہے، کسی کا مذاق. تو مزاح الگ چیز ہے، استہزاء الگ چیز ہے. استہزاء کا مطلب کسی کی انسلٹ، مزاح کا مطلب تھوڑا. تو میں نے اس سے کہا دیکھو آپ نے اتنی دیر آدھا گھنٹہ مجھ سے موٹیویشن لی، کیسے رکھنا ہے، کیا کرنا ہے، سائیڈ ایفیکٹ کیا ہیں، اور جذبہ بھی آپ کے اندر بہت ہے. میں نے کہا میرے بھائی صرف جذبہ ہی سب کچھ، اس باڈی پہ بھی کیا کرو بھائی، تھوڑا سا گوشت چڑھاؤ، اس کے تھوڑا سا کھا پی لیا کرو. اب اس کو اگر ہم ترغیب دیں کہ ڈیلی دے دنادن روزے رکھے، اس کا پروگرام تو بڑے تو اعتدال سے، لیکن رکھیں تو صحیح نا بھائی. کوئی نہیں مرتا اتنے آرام سے، فائدہ ہی ہوگا. اور روزے میں اس بات کا خیال کیا کریں کہ افطاری میں ٹھیک ہے تھوڑے بہت سموسے پکوڑے بھی چلتے ہیں، خوراک پہ کنٹرول کرو. کیونکہ آج جس طرح سے مسلمان روزے رکھتا ہے اس سے صحت صحیح ہونے کے بجائے اور بیڑا. رمضان میں لوگوں کے وزن زیادہ بڑھتے ہیں. کنٹرول کریں. کنٹرول میں کیا ہے، کھجور پہ سیٹ کرو. کس پہ؟ کھجور پہ سیٹ کرو. صحیح ہے نا، بہت بہترین کھانا ہے کھجور. اور لیمن واٹر، وہ میں بتاتا ہوں نا، لیمو پانی میں 3-4 گھنٹے کے لیے ڈال دیا اور شہد ملا دیا، 3-4 گھنٹے میں لیمو کی کڑواہٹ آ جاتی ہے. اس پہ سیٹ کر دو اپنے. میں اس پہ سیٹ، میں تجربہ کر کے دیکھتا ہوں، میں خالی کھجور پانی پہ چل رہا ہوتا ہوں. پھر بھی ہم کھاتے ہیں. اللہ نے یہ دوسری چیزیں بھی ہمارے لیے پیدا کی ہیں، ایسا نہیں کہ صرف اسی پہ. لیکن آپ کو چند دن تک ٹینشن ہوگی. ماہرین بھی یہ کہتے ہیں، ڈاکٹرز بھی یہ کہتے ہیں، یہ جو ہم فل کارب ڈائٹ کھا رہے ہوتے ہیں نا، چاول پھوڑ رہے ہیں اور بریانیاں پھوڑ رہے ہیں، میں بھی پھوڑتا ہوں، میں کوئی اتنا نیک نہیں ہوں جتنا آپ سمجھ رہے. شاید یوں کر کے ایک نوالا لیتے ہوں گے، سونگ کے رکھ دیتے ہوں گے واپس. ہم بھی اسی سوسائٹی کے ہیں. تکرار کی نیت سے کر رہا ہوں تاکہ اللہ میں بھی توفیق. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نیک لوگ جو ہے نا، یہ میں تو نیک ہوں، دعویٰ بھی نہیں کرتا کبھی، لیکن سمجھتے ہیں نیک بس دیکھ. تو ایسے نیک ہم الحمدللہ. تو لیکن ایک حقیقت ہے، کیونکہ جب روزے کی بات آئی ہے تو اس کے وقتی طور پہ کچھ سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں، وہ میں بتا دوں. دیکھو جب ہم روٹی چاول پھوڑتے ہیں نا، ان میں کاربوہائیڈریٹ نشاستہ بہت زیادہ ہوتا ہے. ڈاکٹر یہ کہتے ہیں، یہ بات طے شدہ ہے، تحقیق سے ثابت ہے
کہ جیسے سگریٹ ایک نشہ ہے, چائے ایک نشہ ہے, شوگر بھی کیا ہے, جملہ مکمل کر لینا, نشہ ہے. تو جب ہم روٹی کھاتے ہیں نا تو بہت زیادہ شوگر جاری ہوتی ہے ہماری باڈی میں, پھر جب ہم روٹی چھوڑتے ہیں تو ہمارا جسم کیا کرتا ہے, ہم سمجھتے ہیں کمزوری ہو رہی ہے, وہ کمزوری نہیں ہو رہی ہوتی, وہ ایسے جیسے چرسی کو چرس نہ ملے, کافی کے عادی کو کافی نہ ملے. اس کا حل یہ ہے کہ جتنی کھا رہے تھے آدھی کر دو. صحیح ہے, کیا کر دو, تھوڑے دنوں میں آدھی کی عادت ہو, بالکل نہ چھوڑو بالکل, تو کوئی چاول روٹی تو ہماری باڈی کا بنیادی حصہ ہے 100%. کچھ لوگ زیادہ فنٹر بن کے بالکل ہی چھوڑ دیتے ہیں, یہ بھی غلط ہے. تو کم کرو. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اس کا پتہ ہے کیا فائدہ ہوگا, تھوڑے دنوں میں آپ کو احساس ہوگا کہ یار واقعی صحت کسے کہتے ہیں, اتنا دماغ آپ کا روشن ہو جائے گا, تھوڑی سی نیند میں آپ فریش ہو جایا کرو گے, اور آپ کو ایسا لگے گا جیسے خوشیاں کسی نے آپ کے جھولی میں لا کے ڈال. ابھی ٹینشن نہ بھی ہو, ہماری خوراک ایسی ہے اس میں انسان خوش ہو ہی نہیں, کیونکہ ہم جو کھاتے ہیں اتنی شوگر لے رہے ہوتے ہیں, ہم باڈی سے انسولین نکل کے اس شوگر ہی کو کنٹرول کرنے میں لڑ رہی ہوتی ہے باڈی, تو دماغ کو قطعاً سکون نہیں ملے گا. دیکھو مجھے ایک بات بتاؤ, آپ جب پیٹ بھر کے بھوک میں کھانا کھاتے ہو, فل تھوپتے ہو یہاں تک, اس کے بعد نیند آتی ہے کہ نہیں, غنودگی, بھائی گہری نیند کی میں بات نہیں کر رہا, اس وقت ٹن ہوتے ہو کہ نہیں ہوتے؟ اس وقت کوئی آپ سے آ کے بولے چل بھائی دوڑتے ہیں بھاگتے ہیں, آپ بولا اٹھائے, یہ کیفیت ہوتی ہے نا, تو ذہن فریش ہوا ہے اس کیفیت میں, بٹ ٹن پڑا ہوا ہوتا ہے, کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے. اس سے صاف پتہ چلتا ہے باڈی میں جب شوگر لیول بڑھتا ہے تو سب سے پہلے دماغ پہ اثر پڑتا ہے. اس کا حل یہی ہے کہ سو جائے, لیکن کب تک سوتا رہے گا, تو ہر وقت ہی کھاتے رہتے ہیں, تو کیا ہر وقت سوتے رہے؟ تو جو ہر وقت کھاتے ہیں وہ سوتو بن جاتے ہیں, وہ جاگ رہے ہوتے ہیں, ان کا دماغ کام نہیں کرتا. دماغ ہمیشہ اس کا کام کرتا ہے جو شوگر کم باڈی میں لے کے جاتا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہ تحقیق سے ثابت شدہ حقیقت ہے کہ اپنے باڈی سے شوگر کو کیا کرو, کم کرو, ختم نہیں کم کرو. تو تھوڑے دن تک ٹینشن ہوگی, لیکن وہ ٹینشن تھوڑے دنوں میں ختم, پھر اسی میں مزہ آنا شروع ہوگا. پھر آپ کو یہ جو لوگ ڈبے مٹھائی کے پھوڑ رہے ہوں گے, آپ حیران ہوں گے بھائی تو کیسے کھا لیتا ہے, آپ کو پھر اس سے الجھن شروع ہو جائے گی. لیکن صحت بنے گی آپ کی, خوشیاں ملیں گی آپ کو, دماغ فریش ہوگا. اور یہ میں ڈاکٹر نہیں ہوں جو آپ کو یہ ٹوٹکے بتا رہا ہوں, میں ایز اے مذہبی اسکالر آپ کو یہ چیزیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ ہمارے مذہب کا بھی حکم ہے. یہ جو پھوڑ پھوڑ کے ہم لوگ گھی کے ڈبے بنے ہوئے ہیں اور کنستر بنے ہوئے ہیں, یہ مذہب کی تعلیمات نہیں ہے. ایک موٹاپا اللہ کی طرف سے ہوتا ہے قدرتی. آج کل جو ہم میں اکثریت میں موٹاپا ہے وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے, وہ بخاری کی حدیث کی مخالفت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے اس امت میں جو خرابی آئے گی جھوٹ اور موٹاپا. بخاری کی حدیث ہے یہ. کیوں آئے گا موٹاپا؟ پھوڑیں گے بہت, ٹھیک ہے نا. روزے مارکیٹ سے کیا ہوں گے, شارٹ. رمضان میں یہ حکمت حاصل نہیں ہو رہی, اس لیے کہ ہم رمضان میں جب روزے رکھتے ہیں تو ڈبل کھا لیتے ہیں. سحری میں ایسی ایسی چیزیں کھائی جا رہی ہیں نا کہ سحری بھی حیران ہے کہ اس طرح تو عام دنوں میں بھی نہیں کھاتا. اور افطاری میں پھر جو پھوڑنا شروع کرتے ہیں, پھوڑتے رہتے ہیں صبح تک, تو وہ فائدہ نہیں ہوتا. تو روزہ رکھو اور اپنے آپ کو کم خوراک پہ کیا کر لو, بولو. پھر ایک میڈیکل سائنس کی چھوٹی سی بات بتا کے آگے بس 2 منٹ میں بیان ختم کرتا ہوں. ڈاکٹر یہ کہتے ہیں, یہ ڈاکٹروں سے پوچھ کے کر لینا, کہ جب ہم کثرت سے روزے رکھتے ہیں تو چونکہ آج کل خوراکیں ناقص آ رہی ہیں نا, صحابہ کے دور میں تو کوئی کمی نہیں ہوتی تھی, لیکن آج کل خوراکیں ناقص ہیں, تو جو زیادہ روزے رکھتے ہیں ان کو ملٹی وائٹامن کوئی چیز لینی پڑتی ہے, کوئی سپلیمنٹ, تاکہ ادھر جو وائٹامن وغیرہ کی کمی ہوئی ہے وہ کیا ہو جائے, کنٹرول ہو جائے. تو یہ کسی ڈاکٹر سے پوچھ کے, اگر زیادہ روزے, میرا بیان سن کے کسی کو جوش آیا چلو جی کل سے میں, تو وہ پھر میں یہ, کیونکہ خوراکوں میں آج کل وہ طاقت نہیں رہی ہے, تو وائٹامنس کی کوئی کمی ہو سکتی ہے, تو وہ پھر جو ہے اس کے لیے ڈاکٹر کہتے ہیں. مجھے یاد ہے جب رمضان میں میرے نا اکثر منہ میں چھالے نکلا, ہر رمضان میں ہی ہوتا تھا, گلا خراب, تو مجھے ڈاکٹر نے کہا روزے رکھ رہے ہیں رمضان میں, گرمیوں کے روزے ہیں, تو کچھ وائٹامنس کی کمی ہو رہی ہے, تو وہ فولک ایسڈ وغیرہ مجھے ڈاکٹر نے بتایا, وہ کھاتا تھا تو نہیں نکلتے تھے چھالے. تو آج کل خوراکوں میں مسائل ہیں, وہ پوری ہمیں چیزیں ملتی نہیں ہیں. تو جب کثرت سے روزے اگر کوئی رکھ لے, کثرت سے نہ بھی رکھیں, ہر مہینے میں 3 روزے رکھ لیں, پیر جمعرات کا روزہ رکھ لیں. یہ بھی نہیں ہوتا کسی دن ویسے ہی موڈ ہوا ہے چلو بھائی کل میرا کیا ہے, روزہ ہے. اور نفلی روزہ تو اتنا اللہ نے آسان کر دیا, آپ رات کو سو گئے, صبح آنکھ نہیں بھی کھلی, فجر پڑھی آپ نے, سحری میں آنکھ نہیں کھلی, اب آپ کنفیوز ہو, کوئی بات نہیں, ابھی نیت نہیں کرو. آپ کے پاس زوال نہیں, نصف النہار سے پہلے ٹائم. نصف النہار کا مطلب کیا ہوتا ہے, صبح صادق سے لے کے سورج غروب ہونے تک کے وقت کو گھنٹوں میں ڈیوائڈ کرو, یعنی آدھا روزہ گزرنے سے پہلے آپ کے پاس ٹائم ہے نیت کر. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھ, آدھا روزہ گزرنے سے پہلے آپ کے پاس کیا ہے, ٹائم ہے. تو آپ ٹرائی کر کے دیکھ لو یار رکھ پاؤں گا کہ نہیں پاؤں گا. تو 11:30 بجے تک آپ کے پاس ٹائم ہے. آپ نے کہا یار جب اتنا ٹائم گزر گیا تو ہمت کر کے کیا کر لو,
تو چند دن کریں گے, آپ کو ٹائم بچے گا آپ کا. ہمارا بہت سارا ٹائم پھوڑنے پھاڑنے میں. میں جس دن روزہ رکھوں حلفیہ کہہ سکتا ہوں اس دن میں کام زیادہ کروں, اور جس دن روزہ نہ ہونا دوپہر کا کھانا, پھر قیلولے کے بعد کیا اٹھے ہیں نیند سے, پھر وضو کر رہے ہیں, واش روم جا رہے ہیں, پھر باہر آ رہے ہیں, کھوپڑی کام نہیں کر رہی, چائے پی رہے ہیں تھوڑی دیر کے بعد, ایسے ہی اسی میں ٹائم کیا ہوتا ہے, ضائع ہوتا ہے. تو آپ روزہ رکھ کے دیکھو آپ کے اتنا ٹائم بچے گا, اتنا ٹائم بچے گا. خیر کہاں سے کہاں بات چلی گئی. تو اصل میں بات یہاں سے میں نے اس پہ شروع کی تھی کہ جو کام مشکل لگ رہا ہے اس کام کو کرنا تو شروع کر میرے بھائی. جتنا مشکل اب لگ رہا ہے کرنے کے بعد اتنا مشکل نہیں, اور پھر تھوڑا اور کرو گے تو اور مشکل کم. پھر جب یوز ٹو ہو جاؤ گے, عادت پڑ جائے گی, تو پھر مشکل نہیں بلکہ وہ کیا لگے گا, مزیدار. پھر جس دن نہیں کرو گے ٹینشن ہوگی. آپ کو پتا ہے صاحب ہدایہ جنہوں نے ہدایہ لکھی نا, پوری دنیا میں فقہ کی جو کتاب سب سے زیادہ پڑھی گئی ہے, یہاں تک کہ لندن کی یونیورسٹیوں میں یہ پڑھائی گئی ہے ہدایہ, جو فقہ کی مشہور کتاب ہے. صاحب ہدایہ نے 13 سال روزہ رکھا ہے, 13 سال لگاتار, سوائے عید اور عید الاضحیٰ کے دنوں کو ہٹا کے. جو جن دنوں میں روزے حرام ہیں, 5 دن روزہ حرام ہے نا, ایک عید الفطر کے دن اور بقرعید کے 4 دن, تو 5 دن ہٹا کے ساری زندگی روزہ, 13 سال, ساری زندگی نہیں 13 سال کنٹینیو. تو کیسے لوگوں کے پہلے ظرف تھے بھائی, وہ کتنا کام کر لیا کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین روزہ داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے. پوری زندگی داؤد علیہ السلام نے ایک دن روزہ ایک دن ناغا, ایک دن روزہ ایک دن ناغا, اور کیسی حکومتیں فتح کی ہیں انہوں نے داؤد علیہ السلام نے. تو لڑنے کے لیے نا پھوڑنا ضروری نہیں ہے, لڑائی کے لیے کیا ضروری ہے, آپ کا اسٹیمنا ہو.